السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ 23 مارچ کے حوالے سے، لاہور کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی۔ اس وقت تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے اور ایک اینگل ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کل خان صاحب سے کافی سارے سوالات پوچھے تھے کہ کتنا کامیاب ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا فیصلہ میں ابھی کچھ کوریج آپ کو دکھاؤں گا، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ بٹ یہ نعرے عجیب عجیب لگ رہے ہیں، اور میں جب آ رہا تھا ایک بڑی مشکل یہاں تک پہنچا ہوں تو لوگ بار بار پکڑ پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، مجھے جنرل پاشا نے نہیں بھیجا، سر میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں، مجھے جنرل پاشا نے نہیں بھیجا۔ یہاں پر جنرلی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا جنرل پاشا نے بھیجا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں۔ ایک الگ ہی ماحول ہے۔ کاشف وفاسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ذرا ان سے بات کرتا ہوں۔ کاشف بھائی، 2-3 دن سے آپ اور میں لاہور میں ہیں اور اس جلسے کے جب بھی ہم مل رہے ہیں اس جلسے کے حوالے سے بات کرتے رہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے تھے وہ ہو گیا ہے آج یا کچھ الگ ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ ووٹس ہے یا مقبولیت ہے، یہ اس دونوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ یہ مقبولیت بھی ہو سکتی ہے اور ووٹ نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ عمران خان کو طریقے انصاف کی وجہ سے یا ڈسٹنکشن کریں۔ اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ایک مومنٹم بنانا پڑے گا۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنے اوپینینس بنا لیے کہ انہوں نے ووٹرس کو دینا۔ اگر وہ اوپینین بدلنے پڑیں گے تو آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ 2-3 جلسے ہوں گے تو شاید یہ موڈ بدلے۔ جلسہ بہت اچھا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے، دیٹس اے بگ بیسٹ پوائنٹ فار می۔ ارے میں دو پوائنٹ آف ویو تھے میرے کل میں جب خان صاحب سے بھی بات کر رہا تھا۔ ایک تو ہے کہ جلسہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، جو میرا اور آپ کا بھی خیال تھا کہ بڑا ہی ہوگا۔ بٹ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ وہ 30 اکتوبر 2011 کی طرح فیملیز کو لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے۔ فیملیز آ گئی ہیں آپ کے خیال میں؟ سامنے کھڑی ہے آپ کی فیملی۔ دیکھیں، عمران خان کی پارٹی کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ فیملیز کو فیملیز ہیں، لیکن کس کراس سیکشن کیا ہے فیملیز کا؟ کیا ماڈرن فیملیز آئی ہیں، مڈل کلاس کے لوگ آئے ہیں، لوور مڈل کلاس یا لوور کلاسز کے لوگ کیا آپ اس جلسے میں نظر آئیں گے؟ دیٹس اے بگ ڈسٹنکشن یو ہیو ٹو میک۔ فیملیز ہیں، لیکن یہ کتنے ووٹ ہیں، کتنی سیٹوں کے ووٹ ہیں؟ کیا یہ صرف لاہور کے 2-3 ہلکے نیشنلی افیکٹ ہوں گے، پورا پاکستان افیکٹ ہوگا؟ یہ دونوں میں میرا خیال ہے ابھی ٹو ارلی ٹو سے۔ ابھی جب آپ اور میں آ رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ فیملی ہے، یہ فلاں کلاس کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے، یہ فلاں لوگ ہیں، فلاں لوگ ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے اکراس دا بورڈ خان صاحب ایک تو ڈرا کر گئے؟ دوسرا میں نے خان صاحب سے کل سوال کیا کہ خان صاحب 30 اکتوبر میں اور آج میں فرق یہ ہے کہ اس وقت آپ نے جلسہ کیا، دور دور تک کسی اور کا جلسہ نہیں تھا۔ 3 دن بعد یہاں صاحب نے جلسہ کر دینا ہے، مولانا فضل صاحب بھی سنا یہاں جلسہ کریں گے۔ اس کا ریپ پائے گا امپیکٹ؟ خان صاحب مٹیریلائز اور کیپٹلائز کر پائیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اگر جلسے تو ہونے، میں بھی پچھلے 3 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلا جلسہ کریں گے اور لوگ اس کے اوپر پرسوں جا کے ووٹ ڈال دیں گے۔ یہ باہر نکلیں، اب میاں صاحب باہر نکلیں گے، اگر وہ بھی اتنے بڑے بڑے جلسے کریں گے تو وہ نیوٹرلائز ہوگا بڑے جلسے کا ایلیمنٹ۔ اگر وہ چھوٹی جگہ پہ بھی بڑا جلسہ کریں، سم ٹائمز امپیکٹ وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تو بنانے پاکستان آپ نے بند کیا، لیکن اگر میاں صاحب کسی گورنمنٹ میں جا کے کسی کا بہت بڑی لگے گا کہ بہت بڑا جلسہ کیا ہے، باہر نکلیں گے، اپنا پروگرام دیں گے، انہوں نے اپنی پرفارمنس بتانی ہے۔ لاہور کے لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں اس وقت میاں صاحب کی پرفارمنس سے، میاں شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس سے۔ تو ان کی پرفارمنس ان کے پیچھے ہے، آپ کے کلیمز آپ کے پیچھے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا کہ کیا واقعی لوگ اب 2 سال بعد 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد یہ مانتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت تھی؟ میں ابھی پہلے بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ حکومت اپنا کام کر چکی ہے اور اس نے کام شروع کیا پچھلے 2 سال میں۔ عمران خان کے جلسے نے ان کو الرٹ کیا، انہوں نے اپنا کام، انہیں اب یہ سب کو پتا ہے کہ پرفارم نہیں کریں گے تو یہ بندہ پیچھے کھڑا ہو، یہ اپنی میری جگہ کے لیے۔ اچھا، یہ انٹرسٹنگ ہے جب گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ 30 اکتوبر 2011 سے پہلے کیا کیا پنجاب حکومت نے، اس کے بعد کیا کیا، اس میں بڑا فرق ہے۔ تو آپ کہتے ہیں وہ پریشر ابھی؟ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، ایک سیاست ہے الیکٹیبلز کی اور ہر حلقے میں 2 سے 3 الیکٹیبل ہوتے ہیں، جو سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، چلے وہ اگر نون میں چلا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آج کے جلسے کے بعد پنجاب کے اس الیکٹیبل نے جو نون میں یا پیپلز پارٹی میں نہیں گیا، وہ آزاد لڑنا چاہتا ہے یا کوئی پارٹی ڈھونڈ رہا ہے، وہ تحریک انصاف کے پاس آ سکتا ہے؟ بہت سے فین سیٹرز جو یہ دیکھ رہے تھے کہ کون کدھر جائے گا اور ہم کس کو جوائن کریں، بہرحال بہت سے لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ This is too close to the election۔ عمران خان صاحب نے بہت ڈیلے کر دیا، الیکشن کے بہت قریب آ کے انہوں نے اپنا یہ فیصلہ کیا جلسہ کرنے کا۔ اگر یہ جلسہ 2 مہینے پہلے ہوتا تو شاید بہت سے لوگوں کے مائنڈ تبدیل ہوتے عمران خان کے بارے میں۔ میرا اپنا یہ اوپینین ہے کہ الیکٹیبلز بہت سے وہ پہلے فیصلہ کر کے جماعتوں میں جا چکے ہیں، بہت سے لوگ لوکلی مائنڈ میک اپ کر چکے ہیں۔ کیا کوئی عمران خان کے لاہور کے بعد ہی بہت بڑی لوگ آئے ہوں گے، میں عمران خان صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، بہت بڑا جلسہ کیا، لیکن کیا واقعی اب تبدیلی، کیا وہ جو عمران خان صاحب 30 اکتوبر کے بعد کہہ رہے تھے کہ بس ہم الیکشن لے کر تبدیلی آ رہی نہیں ہے، آ گئی ہے، یا اب وہ وقت رہ گیا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے الیکٹیبلز نے اپنا موسٹلی فیصلہ کیا ہوا ہے، اکا دکا موومنٹس اگر ہو گئی تو ہو جائیں گی، میرا نہیں خیال ہے کہ میس موومنٹ ہوئی۔ 49 دن
और उसमें भी टिकट बांटने के लिए अगले 7-8 दिन काफी है, या खान साहब बहुत ज्यादा टाइम निकल गया है इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए? बहुत लेट हो गए, मेरा अपना ओपिनियन है। अगर ये माहौल पहले बन चुका होता, लोग देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या लोग अपना माइंड बना चुके हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन शुरू हो गया, असेंबलियां तहलील हो गई, निगरान वजीर आजम का फैसला होना शुरू हो गया, लोगों के दिमाग में इलेक्शन तो आ गया। अब तो कैंपेन हम देख रहे हैं किसके जलसे में जाना, किसको सपोर्ट करना। आई स्टिल बिलीव थोड़ा सा इमरान खान साहब लेट हो गए, लेकिन देखिए पॉलिटिकल डायनामिक्स है, हम अब भी अपनी राय को इस बात पे बुनियाद बना के कर रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल वोटिंग का पैटर्न चलेगा। अगर लोग ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न से हट गए, अगर वोटर टर्नआउट 60% के ऊपर चला गया, इमरान खान बहुत डेंट डालेगा पंजाब में डेंट डालेगा। मसला यह है कि 2-3 दिन में पार्टी के लोगों से बड़ी मुलाकातें हुई हैं, तो चाहते हैं कि ये डेंट बढ़े, क्योंकि वो समझते हैं कि ये डेंट उन्हें बेनिफिट करेगा। आपको लगता है ये जो डेंट होगा ये दो तरफा होगा, या वाकईतन नून को डेंट डाल के पीपल्स पार्टी को बेनिफिट कर रहा है? मैंने आज तक पीपल्स पार्टी की आवाज पंजाब में अभी तक नहीं सुनी है। उनके इलेक्टेबल शायद जीत जाएंगे कहीं, उनकी चंद सीटें जहाँ पर बड़े लोग खड़े। मेरा ख्याल है काशिफ भाई, रिलैक्स, तब्दीली आ गई है। एक मिनट आप ऊपर आ रही है, ठीक है। तो पीपल्स पार्टी का क्या लगता है आपको? चलिए जर्नलिज्म तो पूरा करते हैं, मैं वैसे ही शर्ट फटवा के यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो खैर जो हमारे साथ होने वाला था वो शायद पीपल्स पार्टी के साथ लगता है ऐसा है कि पंजाब में होगा। यही है पीपल्स पार्टी पंजाब में। अच्छा, ये जो होने लगा था, हम जो गिरने लगे थे, आपको लगता है? एक वेव की बात बता रहा हूँ, बहुत हल्कों में गया हूँ, सिर्फ लाहौर के हल्कों में नहीं, बाहर के हल्कों में भी गया हूँ। लोग लोड शेडिंग, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से तंग है, वो एक्चुअली तंग है, और बहुत वोकली बात हो रही है इन तमाम इश्यूज की। सो ये मेरा ख्याल है कि अगर वोट टूटेगा, सिर्फ PMLN का वोट नहीं टूट, मेरा ख्याल है PMLN भी पीपल्स पार्टी का वोट लेगी और PTI भी पीपल्स पार्टी का वोट लेगी। तो बीच में क्यू की भी तो 52 सीटें हैं, वो भी तो बटनी है आपस में। देखिए वो एक 40 सीटों का वो फर्क है, मेरा ख्याल है 15, 20, 10 से 15 इलेक्टेबल क्यू निकाल लेगी, बाकी सीटें वो किटी में जाएंगी, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ और शायद पीपल्स पार्टी कहीं के वो अपना हिस्सा निकालेगी। मेरा ख्याल है किसी ब्रेक ले लूं, किसी बैलेंस जगह पे जाते हैं, ये तो वाकई बड़ी अनबैलेंस हो गई है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, नाज़रीन लोगों की राय आपको सुनाता हूँ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। इस वक्त जलसा गाह में शदीद किस्म की बारिश है, शो वहां से हो नहीं सकता, खान साहब की तकरीर पूरी हो नहीं सकी, मगर जितनी हुई, कल खान साहब हमारे शो में मौजूद थे और कह रहे थे कि मैं एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की तकरीर करूंगा, बड़ी तैयारी कर रहा हूं तकरीर की, उसमें मैं अपना मैनिफेस्टो बताऊंगा, अवाम को बताऊंगा कि हमने उनके लिए क्या करना है। जितना खान साहब कह सके उसमें वादे 6 उन्होंने किए हैं कि वो अपने किसी वादे से पीछे नहीं हटेंगे, आवाम से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, कराची और बलूचिस्तान के हालात बेहतर करेंगे। उन हालात पर उन्होंने बड़े अफसोस का भी इजहार किया। और ये जो 2 शुरू की चीजें मैं बता रहा हूँ, इस पर मैं अभी टिकर देख रहा था एक्सप्रेस न्यूज पर ही कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कह दिया कि मैं जो टॉप 2 चीजें हैं उनकी मैं हिमायत करता हूँ। तीसरे नंबर पे खान साहब ने कहा कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में होगा, कोई दौलत मुल्क से बाहर नहीं होगी। मुझे नहीं पता जो शुजात हुसैन साहब इस तीसरे की क्यों नहीं हिमायत करते। चौथे पे कहा कि ना इख्तिदार से कभी फायदा उठाऊंगा, ना अपने रिश्तेदारों को उठाने दूंगा, कर्जे माफ नहीं कराऊंगा, अपनी फैक्ट्रियां नहीं बनाऊंगा। इसका भी मुझे नहीं पता कि शुजात हुसैन साहब ने क्यों नहीं कहा कि हिमायत नहीं करते। आपके टैक्स के पैसे की हिफाजत करूंगा, आपके टैक्स के पैसे का गवर्नर हाउसेज और वजीर आजम हाउस पर खर्च नहीं करूंगा। और नंबर 6 के बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ खड़ा हूंगा। इसके अलावा 4 वादे उन्होंने अवाम से भी लिए कि आप मेरे साथ खड़े होंगे इन मुख्तलिफ मामलात में, और जुल्म के खिलाफ आप मेरे साथ खड़े होंगे। खान साहब की स्पीच जिसमें उन्हें अपना पूरा प्रोग्राम देना था, अपना पूरा मैनिफेस्टो देना था, वो बहरहाल हम अभी तक नहीं सुन सके हैं। वहां पर बड़ी शदीद किस्म की बारिश हुई। खान साहब कह रहे थे कि अल्लाह मेरे साथ है, तो अल्लाह ने बारिश बरसा दी। खान साहब की तकरीर पूरी बहरहाल नहीं हो पाई। तो अब देखते हैं कि खान साहब तकरीर अपनी कर पाते हैं, अपना मैनिफेस्टो बता पाते हैं या नहीं बता पाते। जलसे का माहौल इस वक्त आप देख रहे थे, मैं और काशिफ अब्बासी साहब जब वहां मौजूद थे, तो वो माहौल क्या था, कितना चार्ज अप क्राउड था, इस पर भी मैं बात करूंगा। स्टूडियोज में मेरे साथ मजहर अब्बास मौजूद हैं। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, आप भी जलसगासी मेरे साथ वापस आ रहे हैं। और थोड़ी देर में मैं फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका क्या ओपिनियन है
پیپلز پارٹی کس طریقے سے لیتی ہے جلسے کو. طارق عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ سے, ان کا اوپینین جانوں گا کہ نون لیگ اس جلسے کو کس طریقے سے لیتی ہے, اور میں کوشش کروں گا اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہوں. خان صاحب کی تقریر پوری ہوئی نہیں ہے تو جلسہ گاہ چھوڑ کے وہ اسٹوڈیوز تو نہیں آ سکتے, بٹ ساتھ بیپر پر ہمیں جوائن کر لیں. اور ابھی اسٹوڈیوز کیونکہ بارش ہو گئی ہے تو روڈ بلاک ہو گئے ہیں, جو روڈ بلاک ہو گئے ہیں تو طارق عظیم صاحب بھی ذرا لیٹ ہیں, فواد چوہدری صاحب بھی لیٹ ہیں, تو وہ بھی ہمیں بیپر پر جوائن کریں گے. مظہر عباس صاحب, 6 وعدے خان صاحب نے کیے ہیں, کتنا سبسٹنس لگتا ہے آپ کو؟ خان صاحب کتنا کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے؟ آپ وہاں پر بھی موجود تھے, کراؤڈ بھی آپ نے دیکھا ہے کتنا چارج اپ تھا, یہ بھی آپ بتائیے مجھے. اور سونامی کا ریوائول ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دیکھیں شاذیب, جب میں جلسہ گاہ جا رہا تھا تو میں نے ٹیکسی لی, تو ٹیکسی والے نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جلسے میں. تو اس نے کہا آپ اگر جلسے میں ہی جا رہے ہیں تو میاں صاحب کی میٹرو پہ چلے جائیں. اچھا, وہ آپ کو جلسے میں مجھ سے بہت پہلے پہنچا دے گی وہ. اور اس میٹرو میں بھی میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی. اچھا میٹرو میں گئے پھر آپ؟ میٹرو میں گیا, میٹرو چل رہی ہے ویسے, اور میٹرو میں گیا اور اچھا خاصا کراؤڈ تھا, اور لوگوں سے جو بات ہوئی تو مکس تھا. لوگ جلسے میں جا رہے تھے سننے عمران خان کو, لیکن وہ شہباز شریف کی تعریف بھی کر رہے تھے جو اس نے لاہور میں کام کیے, اس کی تعریف بھی کر رہے تھے. تو وہ ایک, اس سے مجھے فیل یہ ہوا کہ شاید جو لوگ سننے جا رہے ہیں ان میں ایسا کراؤڈ بھی ہے جو اب تک ڈیسائیڈ نہیں کر پایا ہے کہ اسے عمران خان کو ووٹ دینا ہے یا مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے. جلسے میں جا رہا تھا خان صاحب کے, خان صاحب سے امید بھی باندھے ہوئے تھا, وہ ایک انڈیسائیڈڈ کراؤڈ آپ نے دیکھا. اچھا مجھے ایک انٹرسٹنگ چیز بتائیں, میں نے ایک فرق دیکھا ہے کراؤڈ میں خان صاحب کی سپیچ سے پہلے یا پھر لوگوں میں جب میں آ رہا تھا, اور خان صاحب کی سپیچ کے بعد. کیا فائنلی, کیونکہ بڑی تنقید ہوتی ہے خان صاحب پہ کہ آپ تقریر اچھی نہیں کرتے, تقریر کے لیے تیاری صحیح طریقے سے نہیں کرتے, آپ میاں ریٹورکس میں باتیں کرتے ہیں, میاں صاحب پر تنقید کرتے ہیں. آج آپ کو لگتا ہے ذرا تیاری کر کے گئے تھے, کچھ اچھی تقریر ابھی تک کی کر گئے خان صاحب؟ دیکھیے مجھے نہیں لگتا, مجھے ان 6 پوائنٹس میں کوئی سبسٹنس نہیں لگ رہا. ایک اچھے سلوگن ضرور ہیں وہ, لیکن وہ سبسٹنس نہیں ہے. وہ 6 پوائنٹس تو آپ نے بہت ہی اسپیسیفک دینے تھے کہ آپ یہ کریں گے. مطلب میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں ظلم کا خاتمہ کروں گا. کیسے کریں گے ظلم کا خاتمہ؟ عدل و انصاف کیسے نافذ کریں گے آپ؟ وہ تو مینیفیسٹو میں دینا تھا نا, بارش ہو گئی. مطلب وہی میں نے کہا کہ آپ نے 6 وعدے کیے ان سے, اور وہ ظاہر ابھی ہوگا. سب سے جو مجھے پولیٹیکل ان ایکسپیرینس لگا پورے جلسے میں وہ یہ کہ الیکشن سمبل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا پورے جلسے. ہاں یہ نہیں تھا, میں بھی پورے جلسے کا کل خان صاحب سے پوچھا بھی تھا میں نے, بٹ بلہ نہیں نظر آیا. یعنی آپ کے بہت سے لوگوں سے پوچھا, انہیں نہیں پتا تھا کہ تحریک انصاف کا الیکشن سمبل. اچھا آج آپ نے سوال جلسہ گاہ میں پوچھا لوگوں سے, پتہ ہی نہیں کہ بلہ ہے. جو آ رہے ہیں انہیں نہیں پتا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے, کس کو ووٹ دیں گے انہیں نہیں پتا. الیکشن سمبل تو اس وقت یہ آپ کا مین لانچنگ پیڈ تھا اس وقت. آپ کے تو پورے جلسے میں صرف بیٹ نظر آنے چاہیے تھے, آپ کے سٹیج پہ بڑا بلہ نظر آنا چاہیے تھا, وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل, کیونکہ آپ نے ووٹ, آپ کے پاس کینڈیڈیٹس وہ نہیں ہیں جو نون ہیں. آپ نے تحریک انصاف پہ لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے, آپ نے عمران خان پہ لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے. لوگ جب بیلٹ پیپر دیں گے تو اس پہ ہر بیلٹ پیپر پہ عمران خان نہیں لکھا ہوگا, نہ ان کی تصویر ہوگی. میں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں سمبل ملا ہے, ہم ذرا اس کو کرنے کی کوشش. میں طارق عظیم صاحب میرے ساتھ موجود, ذرا میں موقف معلوم کر لوں. طارق عظیم صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ڈر گئی ہے نون لیگ, یا نون لیگ بڑی کمفرٹیبل ہے آج کے؟ ٹھیک ہے جلسہ تھا, ایک جلسہ ہو گیا, ہم نے بھی اب جلسے کرنے ہیں. کیا اس وقت نون لیگ کا موقف ہے اس جلسے کو لے کر تحریک انصاف کے؟ شہزاد صاحب, یہ دراصل جلسے کی بات نہیں ہے. یہ بہت سارے ہم لوگ یہ غلط اس کا لے لیتے ہیں امپریشن کہ اگر جلسہ بہت بڑا ہوگا تو شاید وہ لوگوں کو ووٹ بھی زیادہ پڑیں. یہ میرا خیال بات ٹھیک نہیں ہے, اور بہت سارے ہمارے پاس میں بھی ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے. ہم نے اصغر خان صاحب کے بڑے بڑے جلسے دیکھے. آپ جماعت اسلامی کا آپ لے لیں, جتنے بڑے جلسے ہوتے ہیں یہاں پہ, ان کی جو اجتماعی دعا ہوتی ہے, اگر اس کا بھی آپ حساب لگا لیں تو کیا اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو ووٹس؟ میرا خیال نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ جاتے ہیں, سننے کے لیے جاتے ہیں. اس دفعہ تو انہوں نے 4-5 بڑے بڑے سنگرز بھی رکھے ہوئے تھے, بینڈ بھی رکھے ہوئے تھے, تو کچھ ینگسٹرز اس کو بھی سننے جاتے ہیں. بہرحال جو بھی تھا, ہم جاننا چاہتے تھے کہ آج ان کا مینیفیسٹو کیا ہے. خان صاحب کا افسوس ہے کہ ہم نہیں سن پائے, تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ شاید اگلے جلسے تک انتظار کرنا پڑے. لیکن ایون جیسے بارش سے پہلے بھی لوگوں کا جنرلی امپریشن یہی تھا کہ وہ جذبہ اور وہ جنون جس کی وہ بات کرتے تھے, وہ جو پہلے جلسے میں یہاں پہ موجود تھا اکتوبر 2011 میں, وہ اس دفعہ موجود نہیں تھا. طارق عظیم صاحب, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ تھا
اس کا جذبہ آپ لوگ آج تو مان رہے ہیں، وہ 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد آپ لوگ نہیں مان رہے تھے، آپ تو اس کو بھی پتہ نہیں کرسیاں گن رہے تھے، کبھی کوئی اس وقت بھی جذبہ نہیں مانا، تو آج کیسے مانوں کہ آج کی اسٹیٹمنٹ میں اور اس وقت کی اسٹیٹمنٹ میں فرق ہے؟ اس وقت جو تھا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر بندہ یہی بات کرتا تھا جی کہ بہت بڑا جلسہ تھا، لوگ بہت سارے چارج تھے، لیکن آج وہی جو جن لوگوں کو میں کم سے کم سن رہا تھا ٹی وی پہ، وہی لوگ آج کہہ رہے تھے کہ جی وہ اتنا لوگ جو تھا، آڈینس جو تھا یا لوگ پارٹیسپینٹ جو تھے وہ اتنے چارج نہیں تھے۔ تو یہ اگر کمپیریزن کیا جائے، لیکن میں نے پھر دوبارہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں جلسوں کو اور اٹینڈنس کو ووٹس کے ساتھ میں ان کو نہیں ملاتا۔ ووٹ اور چیز ہے، فین کلب اور چیز ہے، لوگ میوزک کو سننے جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جاتے ہیں انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، they may like to go and see کہ جی اگلا بندہ کیا بات کرتا ہے، شاید اس کی وجہ سے they can make up their mind۔ تو ابھی تو بہت میرا خیال ہے کہ کلوز ٹو کال کہنے آپ کہ ابھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے صاحب کیا ہوگا، میں ذرا بدر صاحب میرے دو اوپینین اس بات، چارج نہیں تھا جس طریقے سے لوگوں کا، میں بھی کیونکہ جلسے کا میں آپ کے ساتھ موجود تھا، میں جو کراؤڈ ایکسپیکٹ کر کے گیا تھا میری نظر میں اتنا کراؤڈ مجھے نہیں دکھا۔ میں 30 اکتوبر 2011 کے جلسے میں بھی گیا تھا، میں سمجھ رہا تھا 70-80 ہزار تو ان کے الیکٹڈ آفیشلز ہی ہیں، اگر ہر بندہ اپنے ساتھ 2-2 بندے بھی لائے گا 2.5-3 لاکھ پر نمبر جائے گا۔ کراؤڈ مجھے ویسا نہیں دکھا، پر جو چارج اپ والی بات ہے، چارج اپ مجھے لوگ نظر آیا، اب آپ کا کیا اوپینین ہے؟ چارج مجھے تو لگ رہا تھا بڑے چارج اپ میں جتنے لوگ ہیں۔ میں عام طور پہ میں نے بھٹو صاحب کے ایز اے اسٹوڈنٹ بھٹو صاحب کے بھی جلسے دیکھیں اور اس کے بعد بے نظیر کے جلسے بھی دیکھیں اور اس کے بعد کے بھی دیکھیں، لیکن اس میں اصل چیز یہ نہیں تھی، اصل چیز یہ تھی کہ اس عمران خان نے یا تحریک انصاف نے شیکنڈ ضرور کیا ہے، مسلم لیگ نون کو شیکنڈ ضرور کیا ہے۔ مسلم لیگ نون جو یہ اپنے آپ کو پنجاب کا انڈسپیوٹڈ پارٹی کہہ رہے تھے، ان کو سوچنے کا ضرور انہوں نے وہ کیا ہے، اور ان کے لیڈروں سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل اس چیز پہ وہ ہیں کہ عمران خان نے لاہور کی بھی کچھ سیٹوں پہ پرابلمز کریٹ ہوں گی، پرابلمز بٹ یہ تو طاہر صاحب مان رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2011 میں لیکن یہ کہنا آج یہ کہنا کہ جلسہ امپیکٹ نہیں کرتا، جلسہ بہت امپیکٹ کرتا ہے، جلسہ فضا بناتا ہے، اس فضا کو آپ کس طرح آج بنی ہے کرتے ہیں، بالکل فضا 2011 کے بعد تو آج بن گئی آپ کے بالکل بنے گی۔ دیکھیں یہ لانچنگ وہ تھا، میں بھی آپ کی اس اوپینین سے وہ ہوں کہ شاید جو جلسہ اکتوبر 2011 کا تھا شاید اتنا بڑا نہ ہو، لیکن چارج تھا، لوگ ایکسائٹڈ تھے عمران خان کے، اس کے لیے وہ ساری ایکسائٹمنٹ اپنی جگہ تھی، ساری چیزیں تھیں۔ جہاں اس کی کرٹیکل ریویو ہے وہ میں نے وہ کیا کہ مجھے اس کے 6 پوائنٹس میں کوئی سبسٹنس نہیں نظر آتا مجھے ان میں۔ صاحب سر یہ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں آپ، طارق عظیم صاحب کہتے ہیں کہ جلسے ڈٹرمن نہیں کرتے اور چارج اپ نہیں تھا، آپ بھی لاہور میں موجود ہیں، خبریں آپ رکھتے ہیں ہر حوالے سے، مظہر عباس صاحب کہتے ہیں چارج تھا، کراؤڈ اتنا نہیں تھا اور امپیکٹ جلسہ ضرور ڈالتا ہے، آپ کی کیا اوور آل اسسمنٹ ہے اس کو، پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ نہیں، جلسے کا امپیکٹ تو جیسے مظہر صاحب نے کہا، دیکھیں 30 اکتوبر کے جلسے کے بعد ہی تو پی ٹی آئی ابھری تھی نا، اور تمام لوگوں نے جو جوائن کیا تھا وہ اس جلسے کے بعد ہی ہوا تھا، تو یہ کہنا تو شاید درست نہیں ہے کہ جلسوں کا امپیکٹ نہیں ہوتا، اسی لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں جلسے کرنے کے لیے، امپیکٹ تو ہوتا ہے جلسوں کا۔ آج کے جلسے میں بھی ظاہر ہے بڑا جلسہ تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کیا آئندہ جو چند دنوں میں جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے تھے، جیسے بوسنز کے بارے میں کہا جا رہا ہے ملتان سے، اور لغاریز کو کہا جا رہا ہے، اور لوگوں کو، کیا اس جلسے کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں، یہ پی ٹی آئی کا جو لوگ جو نکل رہے ہیں، کیا وہ رکنا بند ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ وہ امپیکٹ آپ کو اگلے 2-4 دنوں میں نظر آئے گا کہ کیا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ یہ لاہور میں یا باقی جگہوں کے اوپر ان کا کیا معاملہ رہے گا، تو یقیناً پی ایم ایل این کو تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ لاہور ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، اس میں ایک چیلنج تو درپیش ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس چیلنج کو محسوس کر رہے ہیں طارق عظیم صاحب؟ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے طارق عظیم صاحب کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ اکتوبر 30 2011 کے بعد نظر آتا ہے کہ ایسیلریٹ ہوئی، میٹرو بس کا پروجیکٹ اور بریجز بنانا اور بہت زیادہ، تو وہ جو پرفارمنس کا فرق تھا وہ نظر آیا کہ پریشر لیا تھا آپ نے ایک جلسے کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں سے بات نہیں بنتی، تو اس جلسے کے بعد اب کیونکہ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، اب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے، کس طریقے سے آپ کاؤنٹر کیا کریں گے نون لیگ اس جلسے کے بعد؟ دیکھیں شاہزیب، ہم یہ کہنا کہ جلسہ بڑا ہوگا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے،
یس امپیکٹ ضرور ہوتا ہے. ویدر یو میڈیا کی آپ بات کر لیں یا لوگوں کے امپریشن کی بات کر لیں, میں بات کر رہا تھا کہ اس کو آپ نے کنورٹ ووٹرز میں ووٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں آپ, وہ اس کی میں بات کر رہا تھا. ہمیشہ پاس میں بھی ہسٹری بتاتی ہے کہ امپریشن ضرور ہوتا ہے, لوگ اس کا امپیکٹ بھی لیتے ہیں, لیکن کیا اس کے وجہ سے ووٹ وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اب اگر لاہور کی آپ بات کر لیں تو اگر وہ اس از اے پارٹی ٹو بی ریکڈ ود, اب ان کوئی بیوقوفی آدمی ہوگا جو کہے گا کہ جی بالکل اس کا امپیکٹ بالکل نہیں ہوگا. یس امپیکٹ ہوگا, بہت پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. اب ایڈ لے لیں, اگر ان کی دیکھ لیں اتنی ایڈ چل رہی ہیں, کہاں سے پیسہ آیا وہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا بہرحال, لیکن امپیکٹ تو ضرور ہوتا ہے. پھر تو ہر طرف سے بات ہوگی نا. پنجاب حکومت کے بڑے سکسیس کے اشتہارات ہم نے دیکھے ہیں, تو پھر پنجاب حکومت وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا وہ کس طریقے سے یوز ہو رہا تھا, خان صاحب کس طریقے سے کر رہے ہیں. ماضی میں ہم نے میاں نواز شریف کی تقریریں پنجاب حکومت کی اچیومنٹس پہ دیکھی ہیں اشتہارات میں. تو پھر دو طرفہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں طارق عظیم صاحب, آپ ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے بیلنس قسم کے آدمی, پھر دو طرفہ ہونی چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. بالکل جی, دیکھیں جب ہماری ایڈ آتی ہے, اگر پنجاب گورنمنٹ کی ایڈ آتی ہے, اس میں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ لگ رہا ہے. ہماری طرف سے ابھی پارٹی کی کوئی ایڈ نہیں آئی, لیکن میں ویسے کر رہا ہوں ان کی طرف سے, چونکہ ان کی تو حکومت نہیں ہے نا, تو وہ تو اپنی جیب میں سے خرچ کر رہے ہیں, بہت زیادہ کافی پیسہ خرچ کیا. دونوں میں سے کیا غلط ہے طارق عظیم صاحب, دونوں میں سے کہ وہ پارٹی ڈونیشنز میں سے کھڑے اور پنجاب حکومت ٹیکس پیئر کا, دونوں میں سے غلط کیا ہے اور کون صحیح ہے؟ جی پنجاب حکومت تھا تو یہ دیکھیں شہزیب صاحب, جب ایک حکومت 5 سال رہتی ہے تو خواہ وہ سندھ کی حکومت ہو خواہ فیڈرل حکومت ہو, وہ اگر جا کے اپنی کارکردگی کی رپورٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے, آپ کا پیسہ تھا, ہم نے یہاں پہ فلاں جگہ خرچ کیا, وہ ان کا میں سمجھتا فرض بھی بنتا ہے اور حق بھی بنتا ہے. لیکن اگر وہ خرچ کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے جاتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, یہی اکاؤنٹیبلٹی ہے, آپ اگری نہیں کریں آپ کے پیسے سے یہ کام کیا. نہیں طارق صاحب, کیسے یہ ممکن ہے؟ اس لیے کہ جو لڑتا ہے وہ پارٹی لڑتی ہے الیکشن, اور آپ الیکشن کے وقت جب اپنی سکسیس دکھاتے ہیں اور اسپینڈنگ جو ہے وہ گورنمنٹ وہ ٹیکس پیئرز کی ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ میجر کانٹرڈکشن ہے. اس لیے کہ جب آپ کی ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور آپ اپنے 5 سال کی جو ایڈورٹائزمنٹس کر رہے ہیں کامیابیوں کی, اور اس کا پیسہ سندھ گورنمنٹ دے رہی ہو یا پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہو یا خیبر پختونخوا, تو یہ آپ پولیٹیکل ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں. یہ پولیٹیکل, ہاں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اشتہار آنا چاہیے تھا کہ ہماری حکومت نے یہ کامیابیاں دی ہیں 5 سال میں. پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ یا پی ٹی آئی یا جو بھی حکومتیں, ان پارٹی کا, کیونکہ پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے, حکومت نہیں لڑ رہی. طارق عظیم صاحب اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن, ایک بریک میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے, کتنا بڑا امپیکٹ یہ ڈالے گا. 49 دن باقی ہیں اور اس میں سے بھی اگلے 6-7 دن ہے جس میں خان صاحب نے یہ فائنل کرنا ہے کہ کس کو کہاں ٹکٹ دیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جو صاحب بڑی کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس آپ کرتے ہیں, یہ 49 دن بہت ہیں اس جلسے کے بعد خان صاحب کا کہ امپیکٹ ڈال سکے پنجاب میں. نہیں, امپیکٹ تو آئے گا میرے خیال میں, اور اسپیشلی یہ جو اربن پنجاب جہاں پہ زیادہ دیکھیں, مسئلہ یہ ہوا ہے کہ فرینکلی پی ایم ایل این کی جو پرفارمنس ہے پنجاب میں حکومت کی, وہ بھی بہت بری رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ پچھلے جو پہلے, جیسے آپ نے خود کہا, پہلے تو انہوں نے جو کچھ بھی شروع کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے آخری جلسے کے بعد شروع کیا ہے, اس سے پہلے تو بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا تھا. 40,000 کروڑ روپیہ پنجاب کو ملا ہے وفاقی حکومت سے ایڈیشنل اس سارے دور میں. اس کے میں کیا انہوں نے کیا ہے کہ جو تمام بڑے پروجیکٹس ہیں وہ ابھی تو آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جلسہ لاہور میں زیادہ, ابھی آپ گجرانوالہ میں چلے جائیں, خرم دستگیر کی ضمانت ضبط ہو جائے گی صرف اس وجہ سے کہ پورا گجرانوالہ شہر جو ہے وہ بند ہے اور اس کو آگے پیچھے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے, تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہمارے آپ جیلم میں چلے جائیں, کچھ بھلے لوگوں میں سے ایک ہیں, ہوم ورک کر کے پڑھ لکھ کے آتے ہیں, یہ تو پنجاب حکومت کا قصور ہوا بیچارے خرم دستگیر صاحب تو اپنے حلقے میں بھی ہفتے بغیر خرم دستگیر کے قصور کے بیچارہ جو ہے وہ ان کی ظلم کا شکار ہو جائے گا. اسی طریقے سے جیلم میں ہمیں دیکھیں, ہمیں 10 کروڑ روپیہ چاہیے تھا یونیورسٹی کیمپس کے لیے, ہمیں 1 روپیہ نہیں ملا پورے کا پورا اٹھا کر کے. اور یہ جو تینوں چاروں جو جن بڑے پروجیکٹس کا آپ نے بھی ذکر کیا, یہ بجٹ میں بھی نہیں ہے. اور بجٹ لاہور پہ تو لگایا, اور خان صاحب اپنا جو چینج ہے وہ لاہور سے ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں. لاہور پہ لگایا اس کے نہیں, لاہور میں نہیں لگایا, وہ جاتی عمرہ سے لے کے ماڈل ٹاؤن تک کا لاہور ہے نا. یہ جو سارا لاہور آج ادھر آیا ادھر وہ نہیں ہے نا اس میں. یہ مسئلہ مجھے طارق عظیم صاحب نے بھی شعبہ جلسہ, بہت شکریہ طارق عظیم صاحب, آپ جس بات پر مسکرا رہے ہیں وہ بڑی کنوکشن سے یہ بات بہت کرتے بھی رہتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ اور ڈینٹ بہت بڑا پڑنے والا ہے آپ لوگوں کے اوپر. دیکھیں جی, وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میں اس سے پہلے جس طرح پروفیسائی کر رہے ہیں میں تو نہیں کر سکتا,
اور یہ بات جو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس چیز پہ فگرز پہ ایک بات کریں گے تو میں ان کو لا کے بتاتا کتنا خرچ ہوا ہے. فواد چودھری نہیں وہ فواد صاحب جو دل میں چاہے جو مرضی کہہ لیں لیکن ہی از ناٹ ٹاکنگ ود دا فیکٹس. یہ ویسے بات کر رہے ہیں ویسے خرم دستگیر از گوئنگ ٹو ون گجرا ہمارا میرے سے آپ بیٹ کر لیں. آج جو بھی ہے گجرانوالہ کی جو سڑکوں کا حال یہ بتا رہے ہیں یہ سڑکیں وہاں پہ دیکھیں اگر کوئی سڑک اگر کوئی ٹوٹی بھی ہے تو اس لیے نہیں ٹوٹی ہوئی وہاں پہ کہ کوئی وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, کام ہونے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. یہاں پہ جیسے ہو رہا تھا یہاں پہ جو میٹرو بس سروس شروع ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی خراب حالت تھی کافی سڑکوں کی. آج مجھے بات کرنے دیں, آپ نے کر لیا اپنا, آپ نے کر لیا اپنا پرفارمنس. مجھے بتا دیں چلیے پرفارمنس آپ کی ہوگی سر, میٹرو بس آپ نے بنایا, یہ تو لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. فواد چودھری نے تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا, لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا. تو آپ نہ ووٹ دیجیے گا. 49 دن میں کیا بگاڑ لینا ہے ان کا؟ اچھے کینڈیڈیٹ سارے بڑے جو زبردست تگڑے کینڈیڈیٹ وہ تو لے گئے نون لیگ, یہ کیا بگاڑ لیں گے؟ آج فخر امام بھی لے گئے. وہ کل بوسن صاحب کی خبر آ رہی تھی لغاری برادران سے. دیکھیں میرے خیال میں عمران خان کی جو پالیٹکس ہے نا وہ تو پالیٹکس ہی ہوگی ایز اے مطلب نیوٹرل. میں اس بات کرنا چاہ رہا ہوں ان کی پالیٹکس تو ہوگی کہ اگر جو نیوٹرل ووٹر ہے وہ زیادہ تعداد میں نکلتا ہے اور ان کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ان کا کوئی چانس ہے. ظاہر ہے جو بڑے بڑے الیکٹیبلز ہیں ملک کی دو بڑی پارٹیاں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے, سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہے, باقی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این 3-4 ڈویژنز میں یہ تگڑے ہیں. اوورال ان کا جو مقابلہ ہے وہ یہ ریجنل پارٹیز ہیں, ان کا اپنے اپنے ریجن میں مقابلہ ہے. کسی جگہ کے اوپر یہ تگڑے ہوں گے کسی جگہ کے اوپر وہ, لیکن وہ تو بینک کریں گے نیوٹرل ووٹ زیادہ تعداد میں نکلے اور ان کو پڑے. باقی تو ظاہر ہے ان کے پاس یہ نیوٹرل ووٹر جو ہے یہ چوہے صاحب انالیسس میں کہ جو ہمارا ٹرن آؤٹ 35 to 40 کے درمیان رہتا ہے, اگر یہ 60-65 پر چلا جائے تو خان صاحب کا چانس بنتا ہے. ایگزسٹنگ ووٹ بینک میں خان صاحب کا چانس نہیں بنتا. وہ تو خود پی ٹی آئی بھی خود پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ جی نیا ووٹ رجسٹرڈ ہے, یوتھ ہے. یہ آج کا جلسہ وہ مومنٹم بلڈ کرتا ہے کیونکہ جب ایک دفعہ پولز کے ریزلٹس آئے تو خان صاحب نے کہا کہ جی ہماری پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے, پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی میں اضافہ نہیں ہوا کیونکہ انڈیسائیڈڈ ہو گیا ہے ووٹ. بٹ جو اگلا پول آیا اس میں جو انڈیسائیڈڈ ووٹر تھا وہ نون کی طرف چلا گیا تھا. وہ انڈیسائیڈڈ ووٹر جو نون کی طرف گیا وہ واپس انڈیسائیڈڈ بنے اور پی ٹی آئی. یہ ہے پاسبل اس جلسے کے بعد 49 دن کے اندر؟ میرا خیال ہے جو کیونکہ یہ 2 مہینے میں بہت کم ہوتا ہے, بہت کم پرسنٹیج ہوگی جو ایک طرف جانے کے بعد پھر واپس آئیں. یہ پرسنٹیج بہت کم نظر. لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کا یقیناً پی ٹی آئی نے جو اکتوبر 2011 کے بعد گین کیا تھا اس میں بیچ میں کمی آئی تھی. اگر یہ مومنٹم برقرار رکھتے ہیں جو آج انہوں نے شروع کیا ہے جلسے کے بعد جلسے, کیونکہ ریلیز اب سیکیورٹی کی وجہ سے شاید اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح پہلے ہوتی تھی. وہ جو چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری بات اگین کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں اس لیے کہ ریلی سیکیورٹی کی وجہ سے. پی ٹی آئی اور نون لیگ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ایشوز ہیں. سیکیورٹی سب کا مسئلہ ہے. ان کے تو سیکیورٹی پرابلم سب ان سے تو طالبان کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں. نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات, بٹ تحریک انصاف ہمیشہ سے اس بات کی حامی رہی کہ مذاکرات ہوں. آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی وہ ہے جس کو ہم بریکٹ کر رہے ہیں کہ صرف وہی ٹیررزم کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں ہے؟ آپ کے یہاں ٹیررزم کے بہت سے فریق ہیں جو دہشت گردی میں انوالوڈ رہتے ہیں. صاحب آپ کی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ بندے تو ہمارے جلسہ ہو گیا, میں پھر کہوں گا کل خان صاحب سے بھی میں نے پوچھا کہ 30 اکتوبر میں اور آج میں فرق یہ ہے کہ اس کے بعد کسی کا جلسہ نہیں تھا. آپ کی بھی الیکشن کیمپین کی سٹارٹ ہو جائے گی, تو آپ کا کیا پلان ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ کیونکہ میڈیا ہائپ تو آج لے گئے خان صاحب. آپ جلسہ کریں گے مینار پاکستان میں؟ یہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے. کسی قسم کی کوئی ریئیکٹیو اسٹریٹجی نہیں بنا رہے کہ کسی کے ریئیکشن میں آ کے کریں کہ آج انہوں نے جلسہ کیا 40,000 بندہ آیا. کاؤنٹر کوشچن دیر کہ جو 30 اکتوبر 2011 کی ریئیکٹیو اسٹریٹجی آپ کی تھی پرفارمنس اورینٹڈ, پنجاب حکومت نہیں ہے آپ کے پاس, اب کیسا ریئیکشن دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. وہ اس سے پہلے تھا, وہ ریئیکٹیو پہلے. 40,000 دیکھیں اگر کوئی بھی حکومت ہوتی ہے آخری دنوں میں آ کے کام زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ امتحان میں جاتے ہیں, اگر آپ نے امتحان میں جانا ہوتا ہے, آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں, جب امتحان ہونے ہوتے ہیں تو آخری دنوں میں آپ زیادہ محنت کرتے ہیں. امتحان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے الیکشنز ہوتے ہیں, تو الیکشن سے جانے سے پہلے اوبیسلی یو ورک ہارڈر. اوبیسلی بات ہے. اگر ہم نے آخری 2 سال میں جو کام کیا اٹ واز ناٹ ان ریئیکشن ٹو اینی باڈی, صرف اس وجہ سے کہ آپ نے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے 5 سال میں کام کرنا ہے, اور جو آپ نے پلان کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کیا کرنا چاہتا. جلسہ ہمارا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مانسہرہ میں جلسہ ہو رہا ہے ہمارا 2 دن کے بعد. مینار پاکستان میں جی اگر جلسہ کرنا ضرورت پڑا تو ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ ضرورت بالکل. اگر پولیٹیکل ضرورت جو ہے ان سے بھی تو پوچھیں, آپ ہر جگہ ہوں گے آپ کریں گے مینار پاکستان. انشاءاللہ کرنا تو چاہیے, کریں گے یا نہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے. بھریں گے کیسے؟
بھر لیں گے. بھرنا پیپلز پارٹی کے لیے کیا مسئلہ ہے بھرنا؟ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو جہاں پیپلز پارٹی سے بڑے جلسے تو کسی نے نہیں کیے نا ابھی تک. صاحب یہ زمانے گزر گئے, اب کوئی ریسنٹ ایگزامپل دینا پسند دوبارہ ابھی جو ہوا ہے بی بی کی جو شہادت کے اوپر جو ہوا ہے, میں الیکشن کیمپین کی بات کر رہا ہوں. وہ بی بی کے لیے تو بی بی سے عقیدت میں لوگ بڑے آتے ہیں. کیمپین میں جلسے ہم نہیں نہ کر سکتے, جیسے ابھی آپ نے کہا ہمارا تو کئی کونے گاؤں میں جلسہ ہو, وہاں خود کا شملاور پہنچ جاتا ہے, ہمارے بندے جو ہے ان کو اٹھانا پڑتا ہے. یہ تو ان کی موجیں ہیں نا, ہمارا یہ بھی تو پرابلم ہے نا. میں ایک بریک لیتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں, کیونکہ مینار پاکستان پر موبائل فون سروسز بنتی کہ پی ٹی آئی کا موقف تو آئے ذرا جلسے کے حوالے سے. وہ خوش ہیں یا خود ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے کہ وہ چیز نہیں ہو سکی جو ہونی تھی؟ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت ایک بریک کے بعد؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. بات مظہر بات صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مینار پاکستان پر بھی ہو سکتا ہے کاؤنٹر اسٹریٹجی, ریئیکٹیو ہم نہیں کریں گے. پی ایم ایل این کے لیے بہت پریشان ہونے کا وقت واقعیتا نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی میری جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی تھی مختلف لوگوں سے جلسے سے پہلے, وہ بڑا بینک کر رہے ہیں خان صاحب پہ کہ جی کسی بھی طریقے سے خان صاحب ریکور کریں, نون لیگ کو ڈینٹ کریں تو ہمیں فائدہ ہو. یہ دونوں کو کرتے ہیں خان صاحب یا صرف نون لیگ کو نقصان؟ میرا خیال ہے دونوں کو کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہے. 2008 میں جتنی مسلم لیگ نون کمفرٹیبل تھی اتنی آج نہیں ہے کمفرٹیبل. بہرحال عمران خان نے ایک چیلنج تھرو کیا ہے اور اسٹرانگ چیلنج تھرو کیا ہے. اب مسلم لیگ نون بینگ اے پارٹی جو 1984 سے پچھلے اگر آپ کچھ سال نکال دیں مشرف کے تو رول کرتی رہی ہیں. ایڈمنسٹریشن میں ان کا اسٹرانگ بیسز ہیں, بیوروکریسی میں اسٹرانگ بیسز ہیں, کام ان کے جو ہے وہ اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے لیکن کیے ہیں کام. تو لیکن ایک چیلنج آیا ہے, اب چیلنج آیا ہے عمران خان, کیونکہ لارجر اس میں بات کر رہے ہیں. عمران خان میں پرابلم مجھے آج بھی کی تقریر میں بھی مجھے ان کی 92 کے ورلڈ کپ کی تقریر یاد آ گئی. میں جو ہے یہ کافی سرپرائزنگ تھا, کہتے ہیں مجھ سے سیکھیں. میں 92 کا ورلڈ کپ آپ کی ٹیم نے جیتا تھا, لیکن وہاں بھی وہ اسی پر آ گئے اس میں. اور آج کی تقریر میں بھی آپ صرف اپنی بات کر رہے ہیں, آپ پارٹی ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں جی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے. دیکھیں یہ جو چیز ہے, اس چیز کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنی کسی پارٹی کے لیڈر کو یہ نہیں کرنے دوں گا. اگر میں حکومت میں ہوں گا میرا کوئی وزیر یہ کام نہیں کرے گا. صرف عمران خان کو نہیں دیکھ رہے لوگ, آپ کی پوری کیبنٹ کو دیکھ گے. آپ کے صرف رشتہ داروں کی بات نہیں ہے. جب بھی ہم سوال خان صاحب کہتے ہیں ریٹورک اتنا گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے اور وہ کر دیں گے, یہ بہت آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں نا اگر کر دیں گے اس سے بھی بری بات ہے, کہنے سے بھی بری. آپ کی نظر میں اگر یہ پولیٹیکل ریٹورک ہے بھی, آپ کو نہیں لگتا کہ جو میسز ہیں ان کو یہ باتیں اپیل کرتی ہیں؟ اپنی تقریر کا آغاز کرنا, ایک مذہبی رنگ اس کو دینا جو خان صاحب نے آج دیا. یہ کہتے ہیں بلاول ہاؤس کی رکاوٹیں ختم کر دیں گے. بات یہ ہے دیکھیں, بات یہ ہے کہ لاہور میں نیا بلاول ہاؤس بنا ہے, اس کا لیڈر ہوتا ہے نا, اس نے لیڈ کرنا ہوتی ہیں چیزیں. یہ کہنا مثلا جیسے آپ آئے تھے, شہباز شریف صاحب نے بھی آپ کو یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ میں یہ جو سیکریٹریٹ ہے چیف منسٹر کا, اس کو ختم کر کے پتہ نہیں کیا کر دوں گا اس کو. خواتین کے لیے نہیں بنا. بات یہ جب آپ بیٹھے نہیں, آپ کو پاس فیزیبلٹی نہیں ہے کہ یہ اس وقت اس کے اوپر ضرورت اس کی کیا ہو رہی ہے, وہاں کام کیا ہو رہے ہیں. ایک اور دوسرا یہ جو مذہب کا استعمال ہے نا سیاست میں آتے ہی, ان کی پوری مجھے لگ رہا تھا کہ ماڈرن برگر جماعت اسلامی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. بھئی بات سنیں, اگر آپ نے اتنی جو ہے وہ جو رائٹسٹ آپ کی اپروچ ہے, تو پھر وہ تو جے یو آئی یا جماعت اسلامی آپ سے زیادہ مذہبی جماعتیں ہیں. لوگ خان صاحب اگر یہ ٹول استعمال کریں گے تو وہ مذہبی جماعتیں زیادہ اچھا استعمال کر سکتی ہیں. اور ٹوٹل جو ہے نا یہ جو منافقت کی سیاست ہوتی ہے نا, مذہب کا بیوپار, یہ اس ملک کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے. طاہر صاحب پیپلز پارٹی کا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ریلائے کر رہے ہیں کہ شاید وہ خان صاحب آپ کیا ووٹ بینک جو اس کو ڈینٹ کریں گے. اس وقت نون لیگ, ڈاکٹر عارف الوی صاحب میرے ساتھ مجھے بتائیں, نون لیگ کی مجھے اسٹریٹجی آپ بتا نہیں رہے, میں وہ بڑا جاننا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہے یہاں سے الیکشن کی. بڑی سمپل ہے جی, کام کر کے دکھائیں اور اپنے کام پہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ کام پہلے بھی کیا. اب تو آج پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا, 93 کے لے لیں, 97 99 کے لے لیں, جو وہ کام کیے ہیں لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں نے. اعتماد اس پہ آدمی کرتا ہے جس کو کام کر کے دیکھا ہے, جس نے ڈیلیور کیا ہے. عارف الوی صاحب مجھے بتائیے گا کس حد تک آپ مطمئن ہیں آج کے جلسے سے, کراؤڈ کیا اتنا پل اپ کر پائے ہیں خان صاحب جتنا ایکسپیکٹڈ تھا؟ 80-90 ہزار تو کہہ رہے تھے صرف آپ کے الیکٹڈ آفیشل ہوں گے. بھائی صاحب کراؤڈ تو بہت بڑا تھا, کیونکہ مجھے خود میں تقریباً پون گھنٹہ پیدل چل کر پہنچا ہوں. کراؤڈ تو بہت بڑا تھا اور پچھلے جلسے سے کہیں بڑا تھا. باہر جو تھا وہ تقریباً دگنا تھا.
compared to what was there. आरिफ अली साहब, मैं पिछले जलसे में भी था, आज के जलसे में भी था, दोनों में पैदल चल के मैं इसी तरीके से गया था, क्योंकि जाहिर है वो दूर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। और मदर अब्बास साहब भी आज मौजूद थे। पिछले जलसे से क्राउड आपको नहीं लगता, चार्ज अप तो उतना ही था, बट क्राउड आप उतना नहीं पुल कर पाए? क्राउड तो पिछले जलसे में भी ऑलमोस्ट इतना ही था, आप कैसे कह रहे हैं कि उससे ज्यादा क्राउड था? नहीं, मेरा ख्याल से कि जो एरिया हमने कवर किया था शहजाद साहब, वो तकरीबन उतना ही था जितना हमने कवर किया। पिछले जलसे में राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर खाली था, जब किनारे फिरी तो पूरा हुआ, और आखिर तक सड़क तक नहीं था। तो वो मेरा ख्याल से उस एरिया को तकरीबन पूरा फिल किया आपकी, मगर बाहर बहुत ज्यादा था। अब ये बताएं, आगे इसको 49 दिन में सस्टेन करने के लिए आप क्या करेंगे? 30 अक्टूबर को एक बड़ी हाइप मिली थी, वो उसको सस्टेन आप नहीं कर सके, अपनी पॉपुलैरिटी को नहीं सस्टेन कर सके, अब क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटजी आपकी? नहीं, मैं तो समझता हूँ हमने अपनी पॉपुलैरिटी को सस्टेन किया और दोबारा दिखाया कि लाहौर इज द सेंटर ऑफ पंजाब, और लाहौर के अंदर हमने जलसा करके दोबारा दिखाया। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता कि सस्टेन नहीं कर सके, हमने शुरुआत सरप्राइजिंगली खान साहब इस बात से इत्तेफाक करते हैं, पैमाने पर शुरुआत की है। अरे बड़ा सरप्राइजिंगली खान साहब इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हम क्योंकि पार्टी इलेक्शन में लग गए तो सस्टेन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ से आरिफ अलवी साहब, अगला कोई जलसा है या फिर इलेक्शन अच्छे वो लोगों को देने हैं, क्या करेगी यहाँ से आप?